ماہ رحمت اور ہماری حالت، کسی چیز کی حرمت و تعظیم جتنی زیادہ ہو اس کی حساسیت بھی اتنی اہم ہوتی ہے۔ دنیاوی مثال لے لیجئے کہ جن جگہوں پر قومی دفاتر، فوجی تنصیبات، ہوائی اڈے اور عدالتیں وغیرہ ہوں، ان کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، اور وہاں کوئی مشکوک کام کرنا باقی مقامات پر ویسی حرکت کرنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ماہ رحمت کی تعظیم و تکریم عام مہینوں سے بڑھ کر ہے تو اس کی حساسیت بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ جہاں رمضان مبارک میں نیکیوں پر اجر و ثواب بیشتر ہے، وہاں اس میں نافرمانی پر وعید بھی شدید تر ہے۔ یہ بھلائی کے طلبگاروں کے لیے ماہ رحمت ہے تو نافرمانوں کے حق میں سبب حسرت و نقمت بھی ہے۔ جو لوگ اس مہینے میں اپنے لیے رحمت و مغفرت کا سامان نہیں کرتے، ان سے متعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تباہی کی دعائے جلال بھی فرمائی ہے۔ رمضان المبارک سے متعلق ہمیں اپنے رویوں پر غور کریں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ بے شمار افراد روزہ رکھنے کے باوجود بے حیائی، بدنگاہی، جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے باز نہیں آتے۔ ان لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ انہیں بھوکے پیاسے رہنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ماہ رحمت میں سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذخیرہ اندوزی، غیر معمولی نفع اندوزی اور مصنوعی مہنگائی کے ذریعے کمزور مسلمانوں کا استحصال کرتے ہیں۔ ناجائز طریقے سے نفع کمانے کے بعد اسے خیرات کرنے کے بجائے اگر فقط زکوٰۃ ادا کر دیں اور غریبوں کا خون نہ نچوڑیں تو رحمت نصیب ہوگی۔ ناداروں اور حقداروں کے لیے سحر و افطار کا اہتمام کرنے کی جگہ امراء کی عالی شان افطار پارٹیوں کی رسم ایجاد کر لی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے بااثر افراد سے تعلقات بڑھا سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو پھر وڈیروں کی بجائے غریبوں کا حق زیادہ ہے۔ صدقات و خیرات کرنے والوں میں کثیر تعداد ایسے افراد کی ہے جن کا انداز لینے والوں کی تذلیل اور دل آزاری کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر مستحق افراد کی عزت نفس کا لحاظ کیا جائے تو کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا، ورنہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ میڈیا کی ایجاد کردہ ایک برائی یہ بھی ہے کہ وہ اداکار اور اداکارائیں جو پورا سال بے حیائی پھیلانے میں مصروف رہتے ہیں، ماہ رحمت میں انہیں روپ بدل کر دین سکھانے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے۔ جو سال بھر دین سے دور کرتے رہتے ہیں وہ ماہ رمضان میں عوام کو کیا دین سکھائیں گے؟ یوں ہی مذہبی موضوعات پر مناظرے کروائے جاتے ہیں تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ مذہب تفریق کا ذریعہ ہے۔ کاش یہ پروگرامز دینی تقاضوں کے مطابق ہوں اور صحیح العقیدہ علماء کے ذریعے دینی رہنمائی فراہم کی جائے تو نور علی نور ہوگا۔